اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ الثالث انہ ینقدح مما ذکرنا فی نقل الاجماع حال و نقل التواتر وانہ من حیث المسبب لا بد فی اعتبارہ۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے کفایت الاصول کا مادہ امتحانی جلد دوم امر ثالث سے ہے، امارات کی بحث۔ ہم نے بھی امر ثالث سے پڑھنا شروع کیا تھا، ابھی اجماع منقول کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں اور آج تقریباً اجماع منقول کی بحث کا آخری درس ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ تیسرا امر بیان کرتے ہیں کہ اجماع منقول بخبر واحد بعض اوقات تواتر کے نقل کی طرح ہوتا ہے، بعض اوقات مثلا عام خبر کے نقل کی طرح ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے بحث گزر چکی، بعض اوقات تواتر کے نقل کی طرح ہوتا ہے جس طرح خبر متواتر ہوتی ہے گویا کہ اس طرح اجماع منقول ہوتا ہے، بعض اوقات خبر مستفیض کی مانند ہوتا ہے۔ تو پھر اس حوالے سے اجماع منقول کا وزن بھی جو ہے وہ اسی حساب سے ہو جائے گا۔ اگر تواتر کے نقل کی طرح ہو تو گویا کہ اس اجماع منقول کا جو وزن ہے وہ خبر متواتر کی مانند ہو جائے گا، اور خبر مستفیض کی طرح ہو تو پھر اس اجماع منقول کا جو وزن ہے وہ بھی خبر مستفیض کی طرح ہو جائے گا۔ یعنی اس کو ہم نے کس طرح پھر لینا ہے، کس طرح حجیت اس کی ہوگی، وہ جس طرح خبر متواتر میں نقل متواتر میں ہوتا ہے، خبر متواتر میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف یہی فرماتے ہیں کہ تواتر منقول یا نقل متواتر جو ہوتا ہے اس کی صورتحال بھی واضح ہو جاتی ہے، جو کچھ ہم نے پہلے ذکر کیا، یعنی مسبب کے اعتبار سے اور دوسری دفعہ ہم نے دیکھنا ہے سبب کے اعتبار سے۔ تو پہلے جس طرح ہم نے اجماع منقول میں کہا کہ مسبب کے اعتبار سے تو یعنی قول معصوم یا رائے معصوم کو کشف کرنا وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن سبب کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو ہے وہ لے لیا جائے گا، اور اس میں آگے کس طرح اقوال اور دوسری امارات کو دیکھنا ہے تاکہ ایک اس مقدار تک پہنچ جائے کہ قول معصوم کا کشف حاصل ہو جائے۔ یہاں پر بھی مصنف فرماتے ہیں کہ نقل متواتر میں اجماع منقول ہے، لیکن یہ ہے کہ تواتر کی مانند ہے، تو یہاں پر بھی دو جہتیں ہیں، یعنی ایک تو مسبب کے جہت سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اجماع منقول جو تواتر نقل تواتر ہے اور منقول متواتر ہے، تو آیا مسبب کی جہت سے، قول معصوم کی جہت سے، رائے معصوم کی جہت سے اس کی کیا صورتحال ہے۔ دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے سبب کی جہت سے اس کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ مسبب کی جہت سے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ معتبر ہے، لیکن اس کے معتبر ہونے میں ضروری ہے کہ اس اجماع منقول کے بارے میں ناقل بطور اجمال اتنی مقدار کو نقل کرے کہ جس سے منقول الیہ کو قطع حاصل ہو جائے رائے معصوم کا۔
مثلاً وہ یہ کہے کہ 100 نفر نے میرے سامنے 100 نفر نے میرے سامنے یعنی 100 فتاوی میرے پاس موجود ہیں، 100 نفر نے اسی مسئلے پہ ایک ہی فتویٰ دیا ہے، اور منقول الیہ کو ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ اس کو بھی علم حاصل ہو جائے اور وہ بھی اطلاع حاصل کر لے ان 100 فتاوی پر، 100 نفر کی تصدیق، یعنی 100 نفر نے واقعاً تصدیق کی ہے اور واقعاً یہی فتویٰ دیا ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ تواتر ثابت ہو جائے گا اس اجماع منقول میں، اور پھر مسبب کی جہت سے یہ حجت ہوگا، یعنی پھر یہ اس اجماع منقول کی طرح نہیں ہوگا جو پہلے جس کے بارے میں بحث گزر چکی ہے اور ہم نے کہا تھا مسبب کی جہت سے حجت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر پھر یہ مسبب کی جہت سے حجت ہوگا، یعنی قول معصوم کشف ہو جائے گا اور رائے معصوم جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ اگر یہ اس طرح یعنی نقل ہو اجماع منقول کے، ناقل مثلا یہ کہے کہ یعنی اتنی مقدار بیان کرے کہ جس طرح تواتر میں ہوتا ہے تقریباً، یعنی جس سے قول معصوم کا منقول الیہ کو یعنی قطع حاصل ہو جائے، تو یہ ہو گیا مسبب کی جہت سے۔ پھر یہ ہے کہ سبب کی جہت سے کیا ہے، مثلا خود اجماع اس نے مثلا کہا کہ اجماع العلماء، علماء نے اجماع کیا ہے، تو سبب کی جہت سے ہم نے کیا لینا ہے، تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ سبب کی جہت سے بھی اتنی مقدار ثابت ہو جائے کہ جس کے ذریعے گویا کہ خبر متواتر جو ہوتی ہے، یعنی آپ اسی کی جگہ پہ گویا کہ خبر متواتر کو رکھ دیں تو خبر متواتر کیسے جو ہے نا وہ تواتر پر دلالت کرتی ہے، یعنی کس وقت وہ خبر متواتر بنتی ہے، تو اتنی مقدار میں وہ تفصیلاً گویا کہ وہ جو ہے نا یعنی کہ گویا کہ خبر جس طرح گویا کہ تفصیلاً خبر ہوتی ہے، اسی طرح گویا کہ وہ یہاں پر جو ہے نا اقوال کو وہ نقل کرے۔ مثلا خبر متواتر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یعنی جداگانہ طور پہ 200 آدمی نے ایک خبر کو نقل کیا جداگانہ، جیسے مثلا دوسری روایات کو اگر دیکھیں جو عقائد کے متعلق ہیں، جیسے جو ہے وہ روایت غدیر ہے من کنت مولا فاز علی مولا، اس کو مثلا تقریباً یعنی ہم فرض کرتے ہیں کہ 200 آدمیوں نے نقل کیا، تو اس سے یہ ہے کہ تواتر ثابت ہو جاتا ہے، یعنی یہ خبر پھر اب خبر متواتر کہلائے گی۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اجماع میں بھی گویا کہ یہ ضروری ہے، یعنی ناقل کو چاہیے کہ وہ اتنی تعداد کو اجمالاً اپنے نقل میں بیان کرے، اتنی تعداد وہ مثلا یہ کہے کہ اجماع العلماء، یعنی علماء نے اجماع کیا ہے اور بتصدیق 200 نفر یہ میں نقل کر رہا ہوں، یعنی 200 نفر نے گوئے کہ جو ہے نا وہ یہ فتویٰ دیا ہے، تو وہ اس انداز میں اجماع کو نقل کرے، تو یہ پھر یہ ہے کہ سبب کی جہت سے بھی پھر یہ ہو جائے گا، یعنی یہ ایک خبر متواتر کی مانند بن جائے گا، یعنی گوئے کہ ایسا ہو کہ تفصیلاً جس طرح ایک خبر متواتر میں جتنی تعداد ہوتی ہے اتنی تعداد کو وہ اجمالاً بیان کرتے۔ یہ ہو گیا یعنی مسبب کی جہت سے اور سبب کی جہت سے معاملہ، تو اس لحاظ سے گوئے کہ کوئی مشکل نہیں ہے، مسبب کی جہت سے بھی ہو جاتا ہے اور سبب کی جہت سے بھی اتنی تعداد اگر ہو جائے تو یہ خبر متواتر کی مانند ہو جائے گا۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے، مثلا لوگ اجماع العلماء، علماء نے اجماع کیا ہے اور پھر یہ ہے کہ 50 افراد کے نام بے شک ذکر کر دے، فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں نے بھی یہ کہا، فلاں نے بھی یہ فتویٰ دیا، فلاں نے بھی یہ فتویٰ دیا، تو یا 50 یا مثلا جو ہے نا سبب کی جہت سے مثلا دیکھیں تو بے شک 150 یا 120 افراد کے جو ہے نا وہ نام ذکر نہ کرے، کچھ کے نام ذکر کر دے، بعد میں کچھ کو ویسے بیان کر دے کہ باقی اتنے لوگوں نے بھی کہا، مثلا تقریباً 120 افراد کو وہ اجمالاً نقل کر دے۔ اب یہ تواتر سے کم کی حد تک ہے گویا کہ، تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر اس کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا
یہ پھر یعنی جو حد تواتر تک نہیں ہے، ایسا اجماع منقول کہ جو حد تواتر تک نہیں پہنچا ہے، تو پھر باقی ہم گویا کہ اخبار کو دیکھیں گے، امارات کو دیکھیں گے، گویا کہ اتنی مقدار اس کے ساتھ ملحق کرنا پڑے گی کہ ان مجموع کو ملا کر پھر تواتر کی حد تک بن جائے، تو یہ پھر سبب کی جیسے یا مسبب کی جیسے پھر یہ اجماع منقول یہ بھی پھر متواتر کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس کو پھر اسی تواتر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یعنی اتنی مقدار اور روایات کی ہمیں دیکھنا ہوگی یا دوسرے مختلف فتاوی کی ہمیں دیکھنا ہوگی، اور ہمیں یہ محنت خود کرنا ہوگی، یعنی اتنی مقدار اور مزید جو ہے نا وہ کتب کا مطالعہ کر کے یہ تلاش کی جائے تاکہ یہ مجموع مل کر یہ تواتر کی حد تک پہنچ جائے۔ یہ ہے۔ ہاں البتہ یہ فرماتے ہیں کہ فقہی احکام سے ہٹ کر اگر خبر متواتر کے لیے کوئی اثر موجود ہے، اور یہاں پر مفروض یہ ہے کہ مثلا جو اس نے اجماع نقل کیا ہے وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچا ہے، تو فی الجملہ گوئے کہ یہ ہے کہ خبر متواتر کے لیے یعنی کہ جو بھی اثر موجود ہے، مثلا روایت میں آیا ہے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے کہ خبر میں آیا ہے کہ من حافظ من امتی 40 حدیثا متواترا، میری امت میں سے اگر کوئی 40 متواتر احادیث کو یاد کر لے تو کذا و کذا، مثلا اس کے لیے یہ اثر ہوگا، اس کے لیے مثلا جنت میں اتنے باغات ہوں گے، یا اس کے لیے فلاں اثر ہوگا، اس کے لیے فلاں اثر ہوگا۔ اب اس اثر کو مترتب کرنے کے لیے اب اگرچہ ایک کے نزدیک کیوں نہ ہو، چاہے وہ مثلا وہی تعداد مخبر کے نزدیک وہ تواتر کی حد تک ہے لیکن منقول الیہ کے نزدیک مثلا تواتر کی حد تک نہیں ہے، اجماع منقول مثلا مخبر اجماع کو نقل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 120 نفر نے جو ہے نا یہ فتاوی دیے ہیں اجماع علماء، اور ساتھ وہ یہ تھوڑا سا اجمالاً یہ بھی بیان کر دیتے ہیں کہ 120 نفر نے یہ جو ہے نا یہ فتاوی دیے ہیں، ایک ہی فتویٰ دیا ہے یہی۔ اب یہاں پر ہم فرض کرتے ہیں کہ مخبر کے نزدیک یہ تعداد تواتر کی جو ہے نا وہ تعداد کو پورا کرتی ہے، لیکن منقول الیہ کے نزدیک یہ تعداد کافی نہیں ہے تواتر کے لیے، اور اس کے نزدیک یہ ہے کہ 200 کی حد تک مثلا یا 300 کی حد تک یا 1000 کی حد تک بالفرض وہ اخبار اگر ہوں تو اس وقت خبر متواتر بنتی ہے، جبکہ اتنی تعداد میں وہ منقول الیہ کے نزدیک یہ خبر مستفیض ہے، مثلا اس کو خبر متواتر نہیں کہتے، اگر یہی خبر حسی ہو تو اتنی تعداد میں تو اس کو خبر مستفیض کہا جاتا ہے، خبر متواتر نہیں کہا جاتا۔ اب یہاں پر اجماع منقول میں اگر اتنی تعداد ہے تو یہ مخبر کے نزدیک اگر ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ خبر متواتر اسی طرح ہوتی ہے تو گویا کہ یہ اجماع منقول بھی تواتر کی حد تک ہے، لیکن یہ ہے کہ منقول الیہ کے نزدیک یہ تواتر کی حد تک نہیں ہے، تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ فی الجملہ بھی اگر ایسا ہو جائے، یعنی اگرچہ مخبر کے نزدیک بھی ایسا ہو جائے تواتر کی حد تک ایسی تعداد کو وہ تواتر شمار کرتا ہو، تو خبر متواتر کے لیے جو آثار ہوتے ہیں وہ آثار یہاں پر بھی مترتب ہوں گے۔ تو گویا کہ مثلا جو اثر جس طرح روایت میں ہے کہ من حافظہ من امتی 40 حدیثا متواترا، جو 40 متواتر حدیث کو جو ہے نا یاد کر لے تو اس کے لیے یہ اثر ہوگا، تو ان 40 حدیث میں سے اگر یہ اجماع جو ہے اگر اس کو بھی وہ یاد کر لے تو یہ بھی گویا کہ وہ اس 40 میں سے مثلا 39 احادیث وہ یاد کر لے، اور ایک 40 میں یہ اجماع منقول جو فتویٰ ہے وہ اگر یہ یاد کر لے تو گویا کہ یہ اثر پھر مترتب ہوگا جو اثر اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ تو لہذا وہ یعنی تواتر کی حد تک اگر ہے بھی صحیح چاہے مخبر کے نزدیک بھی ہے، تو جو آثار اخبار میں روایات میں اگر بیان ہوئے ہیں تو وہ آثار یہاں پر فقہی احکام سے ہٹ کر جو آثار بیان ہوئے ہیں وہ آثار یہاں پر مترتب ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ الثالث انہ ینقدح مما ذکرنا فی نقل الاجماع، اجماع منقول کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ ہم نے ذکر کیا کہ اجماع منقول
جو ہے وہ مسبب ہونے کی جہت سے حجت نہیں ہے اور سبب ہونے کی جہت سے حجت ہے، کس حد تک حجت ہے، کیسے حجت ہے، وہ تمام تر احکام جو بیان ہوئے ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ حال و نقل تواتر، اگر یہی اجماع منقول جو ہے اس کی جو ہے نا وہ صورتحال اگر نقل تواتر جیسی ہو، جس طرح خبر متواتر ہوتی ہے، تو اس کی صورتحال بھی یہاں سے واضح ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمُسَبَّبِ، یعنی مسبب ہونے کی جہت سے اور قول معصوم اور رائے معصوم کی کشف کی جہت سے یا مخبر بھی کے ثبوت کی جہت سے لا بد فی اعتبار ہی، اس وقت یہ مورد اعتبار ہم اس کو قرار دیں گے مسبب ہونے کی جہت سے، من کون الاخبار بھی اخباراً علی الاجمال، کہ اس نقل تواتر کے بارے میں وہ لفظ اجماع کے ذریعے، علی الاجمال یعنی لفظ اجماع کے ذریعے، اجماع علماء مثلاً وہ یہ کہ اس نقل تواتر کے بارے میں بطور اجماع، لفظ اجماع کے ذریعے وہ اتنے افراد کی خبر دے بمقدار یوجب قتل منقول الیہ بما اخبر بھی، کہ منقول الیہ کے لیے وہ موجب بنے کہ منقول الیہ کو قط حاصل ہو جائے مخبر بھی کا، اتنی یعنی کہ وہ خبر دے۔ مثلا وہ یہ کہے کہ اجماع العلماء، اور ساتھ یہ کہے کہ 100 نفر نے جو ہے نا وہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ لو عالمہ بھی، یعنی اگر منقول الیہ اتنی مقدار کو جان لے، گوئے کہ تفصیلاً مثلا بالفرض جان لے، تو اس کو منقول الیہ کے قط کا وہ جو ہے نا وہ علم قط حاصل ہو جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا منقول الیہ کا۔ تو یہاں پر بھی پھر نقل متواتر میں بھی اسی طرح اگر اتنی تعداد میں ہو جائے تو یہ قول معصوم کے کشف کا موجب بنیں گی۔ یہ تھا مسبب کی جہت۔ ومن حیث سبب، اور سبب کی جہت سے آرائے مجمعین کی جہت سے فرماتے ہیں یثبت بہ کل مقدارن، اس کے ذریعے ہر وہ مقدار ثابت ہونی چاہیے کہ کانا اخبار ہو بالتواتر، کہ جو خبر متواتر کے ذریعے جو خبر جو ہے نا وہ دی جاتی ہے، دالن علیہ کہ جو تواتر پر دلالت کرے، یعنی خبر متواتر کے لیے تواتر کے صادق آنے میں جتنی مقدار ضروری ہے اتنی مقدار میں پھر یہ جو ہے نا وہ خبر اس کو دینی چاہیے ناقل اجماع کو۔ کما اذا اخبر بھی علی تفصیل، گویا کہ ایسا ہو کہ وہ تفصیلاً خبر دے رہا ہے، جس طرح خبر متواتر میں تفصیلاً خبر ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی وہ مثلاً یہ کہے کہ اجماع العلماء، اور ساتھ یہ کہے کہ 200 نفر نے جو ہے نا یہ فتویٰ دیا ہے، تو اس وقت یہ ہے کہ یہ خبر متواتر کی مانند ہو جائے گا سبب ہونے کی جہت سے بھی۔ یعنی یہ سبب ہونے کی جیسے کو ہو جائے گا خبر متواتر کی طرح، تو یہ سبب بنے گا قول معصوم سے کاشف ہونے کا۔ فرماتے ہیں فربما لا یکون الا دون حد التواتر، بعض اوقات اجماع منقول کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ خبر متواتر سے کم ہوتی ہے، لیکن خبر واحد جتنی بھی نہیں ہوتی، یعنی خبر مستفیض کی طرح ہوتا ہے گوئے کہ اجماع منقول۔ فرماتے ہیں فلا بد فی معاملتہ معہ معاملتہ، تو یہاں پر بھی منقول الیہ جو ہے وہ معاملہ کرے گا اس تواتر منقول کے ساتھ، معاملتہ دون حد تواتر والا معاملہ کرے گا، یعنی خبر مستفیض والا معاملہ کرے گا۔ تو کیا معاملہ کرے گا؟ من لہو کے مقدار آخر من الاخبار، گویا کہ وہاں پر دوسری اخبار یا فتاوی میں سے اتنی مقدار کو وہ اخذ کرے گا، یبلغ المجموع ذالک الحد، کہ مجموع پھر تواتر کی حد تک پہنچ جائے، تو اس وقت پھر یہ قول معصوم سے کشف ہوگا۔ نعم لو کان ہناک اثر للخبر المتواتر، اگر فرماتے ہیں کہ خبر متواتر کے لیے کوئی اثر موجود ہے، جیسے یہ ہے کہ جو 40 احادیث کو یاد کر لے خبر متواتر کی، تو اس کے لیے مثلا یہ اثر ہوگا، یہ اجر ہوگا۔ اگر خبر متواتر کے لیے کوئی اثر روایات میں بیان ہوا ہے فی الجملہ، اگرچہ وہ خبر متواتر فی الجملہ ہو،
ولو عند المخبر، فی الجملہ سے مراد ولو عند المخبر، اسی کی وضاحت مصنف نے خود ہی کر دی۔ فی الجملہ اگرچہ خبر متواتر ہو، اگرچہ یعنی مخبر کے نزدیک وہ خبر متواتر ہے، منقول الیہ کے نزدیک خبر متواتر نہیں ہے۔ یعنی اجماع منقول مثلا وہ اس انداز میں ہے کہ مخبر کے نزدیک وہ تواتر کی حد تک ہے، لیکن منقول الیہ کے نزدیک تواتر کی حد تک نہیں ہے۔ تو لواجب ترتیب علیہ، تو خود یعنی اس متواتر پر جو ہے نا وہ مخبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ خبر متواتر والا اثر مترتب کرے۔ وَلَوْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى مَا بِحَدِّ التَّوَاتُرِ مِنَ الْمِقْدَارِ، اگرچہ منقول الیہ کے نزدیک وہ یعنی حد تواتر تک یہ مقدار نہیں پہنچی ہے، اور حد تواتر کی حد تک یہ دلالت موجود نہیں ہے، لیکن اگرچہ مخبر کے نزدیک بھی ہے تو مخبر پھر اس اجماع منقول کے اوپر وہ اثر مترتب کرے گا کہ جو اثر خبر متواتر کے لیے بیان ہوا ہے وہ اثر مترتب کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔